دیکھیے دوستو، ہم کلیلہ دمنہ کا ترجمہ کر رہے تھے۔ باب الاسد والثور کا ترجمے کی 20ویں قسط سے فارغ ہو چکے تھے۔ یہ آخری قسط باب الاسد والثور کی رہ گئی ہے، کچھ زیادہ طویل نہیں ہے۔ ہم اس کا ترجمہ بلا کسی تمہید کے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے دوستوں نے بہت ہمت افزائی کی اور بہت زیادہ کلیلہ دمنہ کے ترجمے کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اس واسطے میں تو اس کتاب سے میری پہلی بھی دلچسپی رہی ہے۔ میں ابھی باب الاسد والثور کو ابھی ختم کر رہا ہوں، یہ آخری قسط ہے۔ اس کے بعد میں اس کتاب کی تکمیل میں کر ہی رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیے دوستو، فلما سمع القاضی ذالک من لفظ دمنہ نہض ورفعہ الی الاسد علی وجہہ، جب قاضی نے دمنہ کے الفاظ سنے تو وہ وہاں سے اٹھ گیا اور اس کو شیر کے سامنے لے گیا۔ فنظر فیہ الاسد، شیر نے اس کو دیکھا۔ ثم دعا امہ، پھر اپنی ماں کو بلایا۔ فعرضہ علیہا، اور دمنہ کو اس کی ماں کے سامنے میں پیش کیا۔ فقالت، وہ کہنے لگی، ہی نہ تدبرت کلام دمنہ، جب اس نے دمنہ کے کلام کے سلسلے میں غور و خوض کیا تو اس نے شیر سے کہا، لقد صار اہتمامی بما اتخوف، میری ساری توجہ اس چیز کی طرف ہے جو میں دمنہ کی تمہارے سلسلے میں مکر و فریب اور جد و جہد اور کوشش تدبیر اختیار کرنے کے سلسلے میں، حتی یقتلک او یفسد علیک امرک، میری ساری توجہ اس بات میں ہے۔ میں اس بات کا اندیشہ کرتی ہوں کہ دمنہ تمہارے لیے کوئی مکر و فریب کرے اور تمہارے سلسلے میں کوئی چالاکی سے کوئی تدبیر کرے اور کہ تم کو حتی یقتلک، اور تم کو قتل کر دے، او یفسد علیک امرک، یا تمہارے کسی معاملے کو بڑھا دے۔ اس سے بڑھ کر میری توجہ اس بات میں ہے کہ جو دمنہ کی برائی گزر چکی ہے، بما سلف من دمنہ الیک فی الغش والسعایہ، اس سے بڑی توجہ میری اس بات کی طرف ہے جو دمنہ کی سے جو غلطی صادر ہو چکی ہے کہ اس نے دھوکہ دہی کی ہے اور اس نے چغل خوری کی ہے۔ حتی قتلت صدیقک بغیر ذنب، یہاں تک کہ تم نے اپنے دوست کو بغیر کسی گناہ کے قتل کر دیا۔ فوقع قولہما فی نفسہ، ان دونوں کی گفتگو بادشاہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، اخبرینی یعنی الذی اخبرک عن دمنہ، مجھے بتلاؤ کہ دمنہ کے بارے میں تم کو کس نے بتلایا ہے، جو کچھ بھی تم کو اس نے بتلایا ہے، بما اخبرک، جو کچھ بھی تم کو بتلایا دمنہ کے سلسلے میں، اس کے بارے میں مجھے خبر دو۔ فیکون حجۃ لی فی قتل دمنہ، تو یہ بات دمنہ کے قتل کے سلسلے میں میرے لیے بطور دلیل کے ہوگی۔ فقالت، ماں نے کہا، انی لاکرہ ان افشی سر من استکمنیہ، میں اس بات کو ناپسند کرتی ہوں کہ میں ظاہر کروں اس شخص کے بھید کو، راز کو، جس نے مجھے اس کو چھپانے کے لیے کہا ہے۔ فلا یہنئنی سروری بقتل دمنہ، دمنہ کے قتل کے سلسلے میں میری خوشی میرے لیے مبارکبادی ثابت نہیں ہوگی۔ اذا تذکرت انی استظہرت علیہ، جب مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے اس کو ظاہر کر دیا ہے، برکوب ما نہت عنہ العلماء، اس پر سوار ہو کر جس سے علماء نے روکا ہے کہ رازوں کے ظاہر کرنے کے سلسلے میں جو علماء نے منع کیا ہے، جب وہ مجھے یاد آتا ہے تو دمنہ کے قتل کے سلسلے میں خوشی بھی میری ختم ہو جاتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ ولکنی اطالب الذی استودعنیہ، لیکن میں اس سے پوچھوں گی، مطالبہ کروں گی جس نے مجھے یہ راز ودیعت کیا ہے، مجھے راز پوشیدہ رکھا ہے، ان یجعلنی فی حل من ذکرہ لک، کہ وہ مجھے اس راز کو تمہارے سامنے ذکر کرنے کی اجازت دے دے۔ ویقوم هو بعملہ وما سمعہ منہ، اور وہ اپنے کام کو خود انجام دے اور جو کچھ وہ سنا ہے اس کو خود بتلا دے۔ ثم انصرفت، پھر وہ لوٹ گئی۔ وارسلت الی النمر، اس نے چیتے کے پاس کسی کو بھیجا۔ وذکرت لہ ما یحق علیہ من حسن معاونتہ الاسد علی الحق، اور اس کو اس کا جو حق ہے، یعنی حق کے سلسلے میں شیر کی مدد، حسن معاونت کے سلسلے میں اس کا اس نے تذکرہ کیا۔ وإخراج نفسہ من الشہادۃ التي لا یکتمھا مثلہ، اور اپنے آپ کو اس شہادت کے لیے پیش کرے جس جیسی شہادت کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ ما یحق علیہ من نصر المظلومین، اس کے ساتھ ساتھ اس پر جو مظلوموں کی مدد کرنا ہے، وہ تثبیت حجت الحق، حق کی دلیل کو ثابت کرنا ہے دنیا میں اور
زندگی میں اور مرنے کے بعد فإنه قد قالت العلماء، اس لیے کہ علماء نے کہا ہے من کتم حجت میت اخطأ حجتہ یوم القیامہ، جو کسی مردار کے حجت اور دلیل کو چھپاتا ہے تو روز قیامت میں وہ اپنی دلیل اور حجت سے خطا کر جاتا ہے، یعنی اس کی حجت کام نہیں آتی ہے۔ فلم تزل به حتی قام، وہ اس کو مسلسل اسی طریقے سے کہتے رہی تو چیتا کھڑا ہو گیا۔ فدخل الاسد، شیر کے پاس آیا، فشہدہ عندہ، شیر کے یہاں جو اس نے تمنا کے اقرار کو سنا تھا اس کے سلسلے میں گواہی دے دی۔ آگے دیکھیں دوستو کہ فلما شہید النمیر بذلک، جب چیتے نے اس سلسلے میں گواہی دے دی، ارسل الفہد المحبوث الذی سمع اقرار دمنا، تو ارسل الفہد المحبوس، جو تیندوا وہاں پر قید تھا، اس نے بھیجا، محبوس الذی جس نے دمنا کے اقرار کو سنا تھا اس نے بھیجا، وحفظہ الی الاسد، اور اس کو یعنی جس نے دمنا کی بات کو سنا تھا اور اس کو شیر کے لیے محفوظ کر رکھا تھا اس کے پاس بھیجا گیا۔ ارسل الفہد المحبوث الذی، اس شیر اس تیندوے کو بھیجا گیا جس نے دمنا کے غلطی کے اقرار کو سنا تھا اور اس کو شیر کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ فقال، اس نے کہا ان عندی شہادہ، میرے پاس بھی شہادت ہے، میرے پاس بھی گواہی ہے۔ فاخرجوہ، تو اس کو میرے پاس لے آؤ۔ فشہید علی دمنا، اس کو اخرجوہ، اس کو نکال کر لے آؤ۔ فشہید علی دمنا، تو آیا اور آ کر اس نے دمنا کے سلسلے میں گواہی دی، بما سمع من اقرارہ، جو اس نے اپنی گناہ کے اقرار کو سنا تھا۔ فقال لہما الاسد، شیر نے ان سے کہا ما منعکما ان تقوما بشہادتکما، تم دونوں اپنی گواہی کیوں نہیں دے رہے تھے؟ وقد علمتما امرنا واہتمامنا بالفحص عن امر دمنا، تم جانتے تھے کہ ہمارا جو معاملہ تھا، جو ہمارا کام تھا، جو ہماری توجہ تھی دمنا کے معاملے میں، غور و خوض کے سلسلے میں، اس کو تم دونوں جانتے تھے، لیکن پھر تم دونوں نے گواہی کیوں نہیں دی؟ فقال كل واحد منهما، ان دونوں میں سے ہر ایک نے کہا قد علمنا ان شہادۃ الواحد لا توجب حکما، ہم یہ جانتے تھے کہ ایک شخص کی گواہی سے حکم ثابت نہیں ہوتا۔ فکرہنا التعرض لغیر ما یمضی به الحکم، تو ہم نے ایسی چیز سے تعرض کرنے کو نامناسب سمجھا جس سے حکم فیصلہ ہو ہی نہیں پا سکتا ہے۔ حتی اذا شہد احدنا قام الاخر بشہادتی، جب ایک شخص نے گواہی دے دی تو دوسرا بھی گواہی کے لیے کھڑا ہو گیا۔ فقبل الاسد قولہما، شیر نے دونوں کی بات کو قبول کیا۔ وامر بدمنا ان یقتل فی حبسہ، اور دمنا کو اس کے قید میں ہی قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ فقتل اشنع قتلۃ، اس کو جو ہے بہت برے طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ آگے دیکھیں دوستوں، یہاں پر یہ تصویر ہے شہادت الفہد والنمر، چیتا اور تیندوا دونوں کی گواہی۔ قتل دمنا فی سجنہ، قتل قتل دمنا فی سجنہ، دمنا کو اس کے جیل میں قتل کر دیا گیا۔ فمن نظر فی ھذا، اب یہاں پر اس کو نصیحت کے طور پہ اس واقعے سے جو نصیحت ملتی ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ فمن نظر فی ھذا، جو بھی اس چیز کو دیکھے گا تو جان لے گا کہ ان من اراد منفعت نفسہ بضر غیرہ، جو اپنے آپ کو نفع پہنچانے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچائے گا دھوکہ دہی کے ذریعے سے، مکر و فریب کے ذریعے سے، فإنہ سیجزی علی خلافتی و مکری، تو اس کو اس کے اس دھوکہ دہی اور مکر و فریب کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ تو دیکھیے دوستو، انقضا باب الفحص عن امر دمنا کے معاملے میں غور و خوض کا باب بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو دوستو، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے کہ ہم باب الاسد والثور کے مکمل ترجمے سے فارغ ہو چکے ہیں۔ سارے ویڈیوز موجود ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور ہمارے اس کام کی ہمت افزائی کریں۔ ہماری طرف سے کمی کوتاہی ہو تو اس کی نشاندہی کریں، اور آپ کی طرف سے جو مفید مشورے ہو سکتے ہیں وہ ضرور دیں تاکہ ہم اس کام کو مسلسل کرتے رہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ دیکھیے دوستوں، میں یہاں پر ابھی کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس کے بعد جو آگے باب الحمامۃ المتوقع، یہ کہانی شروع ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔